بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ایک لفظ دو اعراب کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ دوسرے مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ یعنی جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پس اس نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی لفظ دو اعراب کے ساتھ، یعنی شین کی زیر کے ساتھ شفا اور شین کے زبر کے ساتھ شفا، دونوں قرآن پاک میں آیا ہے۔ جہاں پر شین کی زبر کے ساتھ شفا ہے اس کا معنی ہے کنارہ، اور یہ لفظ جہنم کے گڑھے کے طور پر استعمال ہوا، جبکہ لفظ شفا شین کی زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے صحت، تندرستی، رحمت، برکت، نعمت۔ ہمارے ہاں کم علمی کی وجہ سے اکثر احباب جب کسی کو دعا دیتے ہیں، جب کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں، یا اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بیماری سے صحت حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ شفا کی جگہ پر شفا بول دیتے ہیں، اور شفا قرآن پاک میں جہنم کے گڑھے کے طور پر استعمال ہوا، اور جب شفا بولیں گے تو وہ تو معاذ اللہ دعا کی بجائے بد دعا بن جائے گی۔ لہٰذا کسی کو دعا دیتے وقت، اپنے لیے دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمیں شفا دے۔ شفا یعنی صحت یابی، شفا نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یعنی جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہمیں محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس کی احتیاط فرمائیں اور اپنے احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور آئندہ یہ لفظ بولتے وقت، کسی کو دعا دیتے وقت لفظ شفا بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔